أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ان آیات میں بنی اسرائیل کو نعمتوں کی تذکیر کی گئی ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ جو کچھ انہوں نے اللہ سے عہد کیا اس عہد کو وہ پورا کریں، اور اس عہد کو کیسے پورا کریں اس کا طریقہ ان کو بتلایا گیا، اور جو خرافات اور جو معصیتیں ان میں در آئی تھیں ان کو چھوڑنے کی قرآن مجید نے قوت کے ساتھ ان کو تلقین کی۔ قرآن مجید بنی اسرائیل سے اس طور سے مخاطب ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ عبرانی زبان میں اسرا کے معنی بندے کے آتے ہیں، ایل کے معنی اللہ کے آتے ہیں، تو اسرائیل کا مطلب عبداللہ، یعنی یہ عبداللہ کی اولاد، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میرے ان احسانات کو جن کو میں نے تم پر کیا ہے، اور یہ آپ کے علم میں رہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر وہ نعمتیں نچھاور کی جو ان سے پہلے کسی دوسری قوم پر نچھاور نہیں کی گئی تھی۔ ان میں انبیاء علیہم السلام کی ایک بڑی تعداد بھیجی گئی، اور دنیاوی طور سے بھی بنی اسرائیل میں بہت سے بادشاہ ہوئے۔ اس طور پر اپنی سابقہ تمام امتوں میں بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے خصوصی فیضان ہوا تھا۔ اب ان نعمتوں کی تذکیر کر ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا لازمی تقاضا یہ تھا تمہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا تھا، لہٰذا وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر اتاری ہیں ان نعمتوں کو تم یاد کرو، اور نعمتوں کی تذکیر یہ یقیناً بڑی مفید ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر نعمت کی تذکیر کرائی جائے، کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اور اس کو وہ احسان یاد دلایا جائے، اور اس احسان یاد دلانے کے بعد اگر اس سے کوئی مطالبہ کیا جائے تو یقیناً انسانیت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ انسان اس احسان کی قدر کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرے، اس کی اطاعت کرے۔ یہاں بنی اسرائیل کو انسانی مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے نعمتوں کی تذکیر کی گئی کہ دیکھو اللہ نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے،
اور ایک بات قرآن مجید نے یہاں خاص طور سے کہی، وہ نعمتیں التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ جو نعمتیں ہم پر اللہ نے کی ہیں وہ نعمتیں ہمارا اپنا حق تھیں، لہذا جب ایک انسان یوں سمجھتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے تو پھر اس کے اندر احسان تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہی چیز اتر آئی تھی کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ جو کچھ نعمتیں ہمیں ملی تھیں یہ نعمتیں ہمارا اپنا حق تھا، لہٰذا وہ اس احسان کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہاں ان کو یہی بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ نعمتیں تمہارا اپنا حق نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا تم پر خصوصی احسان تھا۔ التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں، یعنی بغیر استحقاق کے میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور ان نعمتوں کی تذکیر کے بعد بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو تم پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے سے جو میں نے عہد کیا میں اس کو پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے وہ کون سا عہد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جس کا مطالبہ ان سے کیا جا رہا ہے کہ اس عہد کو پورا کرو؟ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اس عہد کا تذکرہ ہے اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی اس احسان کا تذکرہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے اس احسان اس عہد کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ نے یہ ان سے عہد لیا تھا اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا اگر اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا، تمہیں ابدی جنت کے اندر میں داخل کر دوں گا۔ وہ عہد ان کو یاد دلایا گیا اور مطالبہ کیا گیا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ ایایا کی تقدیم حصر کا مفہوم بتا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو، ڈرنا صرف اللہ سے، لوگوں سے نہ ڈرو۔ عام طور سے علماء یہود وہ لوگوں سے ڈرا کرتے تھے، جو مالدار ہیں ان کی مالداری سے متاثر ہو جایا کرتے تھے، جو اہل منصب ہوتے تھے ان کے منصب سے متاثر ہو جایا کرتے تھے اور ان کی مرضی کے مطابق وہ فتوے بھی دیا کرتے تھے، انہی کے مرضی کے مطابق خود بھی دین پر عمل کیا کرتے تھے۔ بس کہا قرآن مجید نے ایسے موقع سے نہیں، بس مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ اور پھر وہ عہد جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کا اجمالی مفہوم یہاں سامنے ان کے رکھا گیا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اس عہد کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر جس کو میں نے اتارا ہے، اس سے مراد قرآن مجید پر ایمان لے کر آؤ۔ وہ قرآن کی نمایاں جو صفت ہے جو ان کو حق قبول کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے، اس کا خاص طور سے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ قرآن مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے ان مضامین کی جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے پاس ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور یہاں ان کو کہا گیا تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ ظاہر ہے کہ تمہیں تو سب سے پہلے اس کی اطاعت کرنا چاہیے تھا۔ مشرکین عرب تو ناواقف تھے، وہ تو جہالت میں پڑے ہوئے تھے، وہ کسی نبوت اور رسالت کو پوری طرح سے جانتے بھی نہیں تھے، لیکن تم تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو، قرآن کا تذکرہ تمہاری کتاب میں موجود ہے، تم قرآن کو پہچانتے ہو، تمہیں تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تم ہی اب اس کے انکار کرنے والے بن رہے ہو۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے شمار کیے جاؤ اور جتنے بھی پیچھے تم انکار کرنے والے آئیں وہ سب تمہارے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں حقیر معاوضہ نہ لو، یعنی اللہ کی آیات، اللہ کے احکام کے ساتھ دین فروشی کا معاملہ نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور بس پوری طرح سے مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں اس سے پہلے کہا گیا تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور یہاں کہا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ فرحبون
یہ سمجھیے کہ یہ ڈر کی پہلی کیفیت ہے۔ رہبت، انسان کسی کو دیکھ کر تھر تھرائے، کانپنے لگے، اس کیفیت کو رہبت کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ کسی کا ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے، کپکپانا کسی کو دیکھ کر نہیں، اللہ کو دیکھ کر لرزو، اللہ کو دیکھ کر ہی انسان ترسا ہو۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ خوف، تقوی یعنی ڈر کی آخری انتہا وہ بھی اللہ کے ساتھ، ابتدا بھی اللہ کے ساتھ، انتہا بھی اللہ ہی کے ساتھ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، گڈمڈ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اصل یہ ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَتَكْتُمُوا کا عطف وَلَا تَلْبِسُوا پر ہی ہے، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ ظاہر ہے دین فروشی کا کام یہ دو طرح سے ہوتا ہے، گڈمڈ کر دیتا ہے انسان، حق و باطل کو ملا دیتا ہے، یا یہ کہ حق کے اندر کتمان کر دیتا ہے۔ یہودیوں میں، علماء یہود میں یہ دونوں بیماریاں عام تھی، یہ تلبیس بھی کیا کرتے تھے، کتمان بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کو تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ دین فروشی کے دونوں کام نہ کرو۔ ان برائیوں سے روکنے کے بعد پھر ان کو مثبت حکم بھی دیا گیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ بنیادی ہدایات تھیں جس کی ضرورت خاص طور سے اس معاشرے کو اور علماء یہود کو اس کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ ان برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، حب جاہ میں مبتلا ہو چکے تھے، حب مال میں مبتلا ہو چکے تھے، حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کہ ان اعمال کی پابندی کرو، اگر ان اعمال کی پابندی کرو گے تو یہ جو امراض ردیعہ تمہیں لگ گئے ان سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی۔ نماز کی پابندی کرو گے تو اس کی وجہ سے حب جاہ نکل جائے گی، مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو حب مال نکل جائے گا۔ اسی کے ساتھ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگوں کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ پیش آؤ گے تو حسد تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ اس بات کی تلقین کی گئی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا ایک مفہوم یہ بھی بتلایا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہا کہ نماز کے بعد بطور خاص اس کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے اپنی نماز میں رکوع کو ترک کر دیا تھا، یا یہ کہ بنی اسرائیل جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہاں ان کو بطور خاص یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی وہ نماز پڑھو جس نماز کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور پھر قرآن مجید نے ان کو للکارا، ان کا مزاج یہ تھا کہ یہ تو کتمان حق بھی کیا کرتے تھے، خود بھی دین کی اتباع سے پیچھے رہتے تھے، ہاں کبھی موقع ہوتا تو دبی دبی زبان دوسروں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ حق ہے۔ کبھی مشرکین اگر ان سے معلوم کرتے، ظاہر ہے کہ مشرکین تو وہ امی تھے، وہ تو کسی چیز سے واقفیت رکھتے نہیں تھے، ان کو وہ اہل علم سمجھتے تھے، کبھی کبھی وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان سے دریافت کرتے تو یہ دبی دبی زبان ان سے کہہ دیا کرتے تھے ہاں ان کی بشارتیں ہماری کتاب میں موجود ہے، تم ان کا اتباع کر سکتے ہو۔ ان کے بعض اقارب اگر اس طرح کی باتیں پوچھتے تو اپنے رشتہ داروں کو اس طرح کی باتیں یہ بتلا دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی اس دوہرا جو ان کی کا معیار تھا، دوہرا کردار تھا، اس پر قدغن لگائی کہ اور اس پر اظہار تعجب کیا ہے کہ کیسے تم لوگ ہو۔ اس پر زجر و توبیخ کا قرآن مجید نے انداز اختیار کیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بر کا اطلاق تو ہر طرح کی نیکی پر، چھوٹی بڑی سب نیکی پر، لیکن جس سیاق میں گفتگو چل رہی ہے خاص طور سے بر یعنی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کیا تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ،
حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی توریت تم پڑھتے ہو اور تم جانتے ہو، یہ سب چیزیں بھی تم جانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہو، اور کتمان حق کا عذاب بھی تم جانتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بہرحال ان کے امراض سے بچنے کے لیے قرآن مجید نے طریقہ بھی بتلایا کہ کیسے تم اپنے اس بیماریوں کا علاج کر سکتے ہو۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی تم اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ یہ حب جاہ تمہارے اندر ہے، یہ حب مال ہے، حب مال کو اوپر کنٹرول کرو صبر کے ذریعے سے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر سے شہوتوں پر، خواہشات پر وہ قابو پا لیتا ہے کہ تم صبر کا التزام اور اہتمام کرو، والصلاۃ، اور نماز کا بطور خاص اہتمام کرو، کہ نماز، ظاہر ہے کہ انسان جب نماز کا اہتمام کرے گا تو حب جاہ اس کے اندر سے نکل جائے گی، اس لیے ان کو ان بات کی تلقین کی گئی، اور قرآن مجید نے طریقہ بھی بتلاتے ہوئے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا ہا کی ضمیر نماز کی طرف ہے، صلاۃ کی طرف ہے، وَإِنَّهَا یعنی وہ، یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ، کبیرۃن کا مطلب لَثَقِيلَةٌ، وہ بھاری ہے، ہاں مگر خاشعین پر، خاشعین کا مطلب وہ جن کے دلوں میں خشوع ہے، دن کے دلوں میں سکون ہے، ان کے لیے نماز آسان ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کے اندر تقییدات ہیں، نماز کے اندر پابندیاں ہیں، اور یہ پابندی انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس میں آنکھوں پر پابندی، زبان پر پابندی، کان پر پابندی، یہاں تک کہ انسان کے اپنے دل پر بھی پابندی کا حکم ہے کہ وہ صرف اللہ کے خیال کو اپنے دل کے اندر جمائے۔ تو وہ انسان جو دنیا کے افکار، دنیا کے ہموم اور غموم میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، اس کے لیے اس طرح سے نماز کی ادائیگی بہت مشکل ہے۔ اسے قرآن مجید نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن ہاں یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو دل کے اندر خشوع رکھتے ہیں، سکون رکھتے ہیں۔ نماز کو آسان بنایا گیا خاشعین کے لیے۔ اب یہ کہ خشوع، دل کے اندر سکون، یہ کیسے پیدا ہو؟ قرآن مجید نے اس کا بھی طریقہ آگے بتلا دیا گیا ہے، اور خاشعین کی صفت بھی بیان کر دی ہے۔ خاشعین کون ہیں؟ صرف گردن جھکا لینے کا نام اور معلوم ہوا کہ نگاہیں نیچے رکھنے کا نام، اسی کا نام خشوع نہیں ہے۔ یہ خشوع کی ظاہری علامتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی خشوع خدا کا خوف، خدا کا دھیان، دنیا کی فکر سے انسان آزاد، اللہ کی طرف اس کی توجہ، یہ خشوع ہے۔ تو وہ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یظنون یہ ازداد میں سے ہے۔ ازداد میں ہونے کا مطلب یہ کہ ظن کے معنی شک کے بھی آتے ہیں، اور ظن کے معنی یقین کے بھی آتے ہیں۔ یہاں ظن کے معنی یقین کے ہیں۔ الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی جن کے اندر اللہ سے ملنے کا شوق ہے، جن کے دلوں میں رغبت ہے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کے پاس لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا خوف ہے، رغبت ہے، ڈر ہے۔ تو بس جن کے دلوں میں رغبت ہوگی اللہ سے ملاقات کی، اور رغبت ہوگی آخرت کی، اللہ کے حساب بھی ہوگا، اللہ کا مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، تو یہ وہ فکر ہے جو انسان کے دل کے اندر خشوع پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ ایک عام بات ہے، کامن بات ہے کہ انسان کا دل وہ دو باتیں ایک ساتھ نہیں سوچ سکتا ہے، ایک ہی بات سوچے گا۔ جب انسان اپنے دل کو آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ کر لے گا تو وہ دنیا کی جتنے بھی افکار، ہموم اور غموم ہیں، ان سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اور جب وہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے گا تو اس کے دل میں خشوع پیدا ہو جائے گا، اور جب خشوع پیدا ہو جائے گا تو اس کی نماز طاقتور بن جائے گی، اور جب نماز طاقتور ہوگی تو اس کا ایمان طاقتور ہوتا چلا جائے گا،
اور جب ایمان طاقتور ہوگا تو پھر اس کی عملی زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ کتنا بہترین نسخہ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، اور یہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں اپنی اس طرح سے اصلاح کرنا چاہیے، لیکن یہ خطاب بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں ہے، یہ تو امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ہے۔ بس جو باتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو بطور تذکیر کہی ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔